کے شاگرد ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کے حافظ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان دو شرفوں سے مشرف شخصیت میرا بیٹا بھی ہے، حافظ علی رضا تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص وقت میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرماتے ہیں۔ آپ سب مل کر سلام کریں۔ بابا السلام علیکم۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہم پر آواز بلند درود پڑھنے سے ذہنوں سے نجاست جاتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیجت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله مل کے بابا کے بلند صلوات۔ پروردگار عالم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے، اس کا ہم جتنا بھی سجدہ شکر کریں کم ہے کہ اس نے دنیا کو تو ایک محبت دیا، دنیا کو ایک محمد دیا اور ہمیں 14 عطا کیے۔ دنیا کو ایک دیا، ہمیں 14 دیے، اور پھر احسان ان 14 کا بھی جتنا عطا کرے کم ہے، وہاں کے ہوتے ہوئے یہاں آ گئے تھے وہاں کے
بولیں گے میرے پاس وقت مختصر ہے، میں آپ کو بتاتا، لیکن اب چونکہ وقت مختصر ہے تو جہاں سے میرے بھائی افضال بھائی چھوڑ کے گئے اسی جملے سے میں آپ کو لے کے آؤں گا کہ نماز مومن کی معراج اور سجدہ نماز کی معراج، میں اسی منزل تک لے کے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کا جملہ سنیے اور اسی منزل پہ ختم ہو جائے گا۔ تب کیا کہا؟ دنیا کو ایک دیا، ہمیں 14 دیے، اور عجیب بات ہے جنہیں ایک دیا ہے وہ آج تک کہہ رہے ہیں ہم جیسا، بولے 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 پیچھے میں سارے جتنے بیٹھے ہیں، جنہیں ایک دیا ہے وہ آج تک اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہمیں 14 دیے ہیں، ہم نے 14 کے بارے میں نہیں کہا یہ ہم جیسے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ 14 ہم جیسے نہیں لیکن آپس میں ایک جیسے ہیں، جیسا پہلا ہے ویسا ہی 12واں۔ کیا کہا؟ آئیے ہم جیسے نہیں، وہ آپس میں ایک جیسے، جیسا پہلا ہے ویسا ہی 12واں ہے۔ اچھا پیغمبر بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا، پیغمبر خطبہ دے رہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، مجھے کچھ دیجیے، پیغمبر نے کہا بیٹھ گیا، دوسری دفعہ پھر کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ کچھ دیجیے، پیغمبر نے کہا بیٹھ جا، تیسری دفعہ پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ کچھ دیجیے، اب جب تیسری دفعہ کہا پیغمبر مڑے علی کی طرف کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دے، اس کی زبان کاٹ دے۔ اب صحابہ نے اب اسے آرام آیا، جب پیغمبر کہہ رہے تھے بیٹھ جاتا، دوبارہ مانگنے کے قابل تو رہتا، اب پیغمبر نے علی نے زبان کاٹ دی، یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر حکم دے اور علی نہ مانے، جیسے کہا اس کی زبان کاٹو، علی نے اسے پکڑا باہر لے کے جانے لگے، صحابہ پیچھے دوڑے، دیکھو علی اس کی زبان کاٹے گا، جیسے ہی صحابہ پیچھے دوڑے، علی اپنے گھر کے سامنے آئے، اندر گئے، اندر سے درہموں کی تھیلی لائے، اسے دے دی، پیغمبر نے جیسے علی نے کیا صحابہ دوڑ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ علی نے آپ کے حکم کی نافرمانی کر دی، آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، علی نے اسے پیسے دے دیے، اتنے میں علی آ گیا، پیغمبر نے کہا علی سے ہی پوچھ لو علی نے کیا کیا ہے، صحابہ نے کہا یا علی رسول نے کہا تھا اس کی زبان کاٹو، آپ نے پیسے کیوں دیے، علی نے کہا سنو پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا کیا مطلب، کہا سنو وہ بار بار کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا مجھے کچھ دیجیے، مجھے کچھ دیجیے، پیغمبر نے کہا یا علی اس کی مانگنے والی زبان ہی کاٹ دے، اتنا دے دے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ کہا اس کی مانگنے والی زبان ہی کاٹ دے، یہ اتنا یتیم اتنا غریب ہے، خطبے کا بھی احترام نہیں کر رہا، تو اب کیا کہا دنیا کو ایک ہمیں 14 جنہیں ایک ملا ہے ان کی سمجھ میں ایک نہیں آ رہا، ایک نہیں آ رہا، ہمیں لے کے آگا اس منزل، اب بتاؤں جو ایک ہمیں دنیا کو دیا ہے اس کی شان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، اور توجہ فرمائیے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سنو جب میرا رسول نماز میں ہو تم اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ سورہ جمعہ ہے بھائی 28واں پارہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب میرا رسول نماز میں ہو تم چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جب تک میرا رسول نماز میں تم بھی ساتھ رہو، جب تک میرا رسول نماز میں ہے تم بھی ساتھ رہو۔ اچھا چلیے میں اگر ٹائم نہیں ہوا تو مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن اللہ کے حوالے کروں، حضرت عبی بن کعب رسول کے صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، رسول سامنے کوئی دیوار نہیں سامنے، وہ نماز میں تھا، پیغمبر نے آواز دی عبی، کانوں میں آواز گئی نا، اس لیے کہ یہ علی کی نماز تو ہے نہیں کہ تیر بھی کھینچ لیا جائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ دوسری دفعہ آواز نماز میں ذرا تیزی پیدا، تیسری دفعہ پھر آواز نماز اور تیز ہو گئی، اسے کہتے ہیں صحابی، نماز بھی نہ ٹوٹے، جلدی سے رسول کے پاس بھی جاؤں، میں ہوتا تو ایک ہی کام کرتا یا تو نماز مکمل کرتا یا توڑ دیتا، جب تیسری دفعہ نماز مکمل کی جلدی آئے رسول کے پاس، لبیک یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا بھائی میں بلا رہا تھا کیوں نہیں آیا، کیا سنا نماز میں تھا، فرمایا میں جو بلا رہا تھا، اب اشارے ہیں سمجھے وقت نہیں ہے ختم ہو رہی ہے بات، کہا میں جو بلا رہا تھا کیوں نہیں آیا، یا رسول اللہ
फरमाया मैं बुला रहा था, कहा या रसूल अल्लाह क्या नमाज तोड़ देता? जैसे उसने कहा तोड़ देता, रसूल जलाल में कहा ये बता नमाज ली किससे है? उसने कहा या रसूल अल्लाह आपने बताई किसने है? फरमाया आपने। जैसे ये देखो हजरत उबय बिन काब सहाबी है, उसे ये पता था, यानी उबय को पता था सहाबी है, नमाज को भी जानता है, अहकाम नमाज को भी जानता है, शराइत नमाज को भी जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता नमाज है फुरूए दीन, मुस्तफा है उसूल दीन। जब टकराव हो जाए फुरू को छोड़ दिया जाता है, उसूल को पकड़ लिया जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पैगंबर उसे काम से ही बुला रहे, किसने बुलाया है, कहाँ पे भेजना है? बस ये कह रहे हैं मैं बुला रहा था, आया क्यों नहीं? मैं बुला रहा था, आया क्यों नहीं? अजब नहीं कि किसी आलिम ने कहा इसलिए कि रसूल बताना ये जा रहे थे। ऐ मेरे सहाबा याद रखना, अगर मैं तुम्हें नमाज में बुलाऊं तो भी आना पड़ेगा, अगर मैं मैदान में बुलाऊं तो भी आना। जहां मैं बुलाऊं आना पड़ेगा। इसलिए कि जो भागता है बुलाने पे वो इंसान नहीं, वैसी जानवर होता है, वैसी जानवर होता है जो बुलाने पे भाग जाए। तो अब क्या कहा? जब मेरा रसूल नमाज पढ़ रहा, छोड़ के नहीं जा सकते, रसूल के साथ रहो। और फिर इसी अल्लाह ने कुरान में कहा जिसने रसूल को माना उसने खुदा को माना, यानी रसूल की अदा जो नमाज में खड़ा है वो रसूल की अदा नहीं कर रहा, वो खुदा की अदा में है। तो अब क्या कह रहा है? आखिरी जुमला देके जा रहा हूं, खत्म हो गई बात। आवाज़ कुदरत आई, जब तक मेरा रसूल नमाज में हो नमाज छोड़ के नहीं जा सकते। यानी मेरा मुस्तफा इतना बड़ा है कि अगर पूरी कायनात भी रसूल के पीछे आ जाए, अल्लाह कह रहे जब तक मेरा रसूल न जाए तुम न जाना। यानी अल्लाह ने पूरी उम्मत को नमाज में रसूल के लिए रोक दिया, पूरी उम्मत को नमाज में रसूल के लिए रोक दिया। जब तक रसूल न जाए तुम न जाना। लेकिन अजीब कमाल हुई, वही रसूल था, सजदे में सर था, कुछ कर हुसैन बैठे। तुम्हें कुछ याद है जब रसूल को नमाज के लिए खड़े होते थे, अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में कहा कुमिल लैला इल्ला कलीला, कम खड़ा कर, कम खड़ा कर, कम खड़ा कर। लेकिन जैसे ही पूछ पर हुसैन है, आवाज़ गुजरत रही, जब तक हुसैन न उतरे पढ़ाता चला जा, पढ़ाता चला जा। कहाँ बैठे हैं? पढ़ाता चला जा। यानी अजीब बात नहीं हुई, अल्लाह ने पूरी कायनात को रोका रसूल के लिए, रसूल ने नमाज को रोका हुसैन। कहा अल्लाह ने पूरी कायनात को रोका रसूल के लिए, रसूल ने नमाज को रोका। देखो पुष्प पर हुसैन और रसूल का अदल देखो, रसूल ने ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ा और ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ा। रसूल नमाज पढ़ रहे, जैसे ही नमाज पढ़ रहे थे तो किसी ने बात में पूछा यार सुन्निया उतार देते? फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी नमाज का वारिस ही है, नमाज का वारिस ही है, कोई और वारिस नहीं। हुसैन इसी नमाज को बचाने के लिए करबला में मौजूद थे। चाहता तो यहीं पे फजाइल में रोक देता हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि एक जुमला आपको सुना के जाऊँ। हुसैन इस नमाज को बचाने के लिए जैसे दो महादों को करबला पहुंचे ना, सुलझना ने चलने से इनकार किया। ये इतने में इमाम हुसैन ने अपने कदमों पे किसी की चीज़ को महसूस किया। नीचे देखा जिब्राइल बैठे हैं, कहते हैं मौला वो आपको सलाम कह रहा है, और सलाम के बाद कहते हैं जिस जगह का वादा था वो वादा का आ गई। हुसैन अल्लाह कह रहे हैं वादा का आ गई। सुने मेरे उस्ताद मोहतरम का फिक्र है, उन्होंने कहा जैसे ही जिब्राइल ने कहा ना अल्लाह कह रहे हैं वादा का आ गई, हुसैन ने कहा जिब्राइल जाके अल्लाह को मेरा सलाम कहना, और सलाम के बाद कहना हुसैन कह रहा है वादा 10 मुहर्रम का था, मैं 8 दिन पहले आ गया। अजरुकुम अल्लाह, बस एक मुझे फिक्र पढ़ना है। जैसे ही हुसैन बैठे बनी असद के लोगों को बुलाया, 60,000 दिरहम में वो ज़मीन खरीदी, या 40 मिल का है या 60 खरीद के बाद कहा मैं तुम्हें वापस हिबा करता हूँ, तुम्हें वापस दे दी। बस 3 शर्तें हैं, अगर मेरा कोई शायर आ जाए 3 दिन मेहमान रखना। दूसरी शर्त ये है अगर कोई हमारा शायर आ जाए उसे हमारी कब्र का निशान ना पता हो, उसे निशान कब्र बतला देना।
تیسری شرط حسین نے کہا جب فوج جدید اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم رات کو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. جیسے یہ جملہ کہا آخری جملہ ہے جیسے ہی کہا میری لاشوں کو دفن کر دینا. بنی اسد کے مرد جانے لگے. حسین نے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو. جیسے ہی بنی اسد کی عورتیں آئیں حسین نے روک کہا بنی اسد کی عورتوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, بنی اسد کی عورتوں میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد کسی سبب سے مجھے دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور میری لاشوں کو دفن کر دینا. جب بنی اسد کی عورتیں جانے لگی حسین نے کہا ذرا اپنے بچوں کو بھیجو اب تمہارے ہاتھ سینے پہ آ جائیں. جیسے ہی بنی اسد کے بچے آئے حسین زمین پر بیٹھے ایک بچے کو گود میں لیا اور ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں سکینہ کا باپ ہوں, میں اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا, ایک ایک مٹھی ناک ریت لے کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. تمہاری کھیل بن جائے گی, ہم غریبوں کی